انہوں نے کہا کہ امام بہقی نے عنوان باندھا ہے کہ صفا اور مروہ میں عورتیں سعی نہیں کریں گی, آہستہ چلیں گی. اور امام بہقی نے استدلال کیا ہے کہ بخاری کی حدیث سے جس میں آتا ہے تصفیق للنساء, امام جب غلطی کرے گا تو عورت ہاتھ پہ ہاتھ مارے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے امام بہقی نے باقاعدہ دلیل پکڑی ہے کہ حج میں بھی عورت کیا کرے گی, صفا مروہ میں یا تو رمل کے بارے میں رمل نہیں کرے گی یا سعی نہیں کرے گی. تو اس سے امام بہقی نے کیا کر رہا ہے, دلیل پکڑی ہے. اور بڑے زبردست طریقے سے دیکھو امام بہقی نے اس سے استدلال کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ امام بہقی کے اس طرز عمل کو دلیل کہہ رہے ہو, حالانکہ آپ بار بار کہتے ہو دلیل صرف کیا ہے, قرآن اور حدیث. اور استدلال اب دیکھو امام بہقی کا. امام بہقی استدلال کر رہے ہیں نماز کو حج پر, حج کو نماز پر. دونوں عبادتیں کیا ایک دوسرے سے بالکل ڈیفرنٹ. نماز میں آتا ہے کہ عورت بولے گی نہیں بلکہ ہاتھ پہ مارے گی. اس سے امام بہقی کا استدلال کیسے ہے کہ بھائی دیکھو عورت کو بولنے کی اجازت نہیں ہے, یہ حیا کے کیا ہے, اسی لیے اجازت. حالانکہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے, وہ ضرورت کے وقت بات بھی کر سکتی ہے, مرد سے مسائل بھی پوچھ سکتی ہے. تو نماز میں بول نہیں سکتی, امام صاحب غلطی کر رہے ہو اللہ اکبر بول نہیں سکتی. لیکن نماز میں عورت کی حیا کا خیال کیا گیا ہے, وہ کیا کرے گی, ہاتھ مارے گی. تو اس سے پتا چلا کہ حیا کا تقاضا ہے کہ عورت لبیک بھی کیا کہے گی, آہستہ, یا رمل نہیں کرے گی یا صحیح نہیں کرے گی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب امام بہقی حج کے مسائل کو نماز میں کے مسئلے پر قیاس کر سکتے ہیں تو ہم نماز کو نماز پر قیاس نہیں کر سکتے کیا؟ ہم یہ کہتے ہیں جب نماز میں عورت کی حیا کی اتنی لاج رکھی گئی ہے کہ ضرورت بھی ہے بولنے کی, پھر بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ عورت کی حیا کا مسئلہ ہے. تو پھر عورت کو سردے میں اگر سرین اٹھانے سے منع کر دیا جائے کہ حیا کا مسئلہ ہے, تو اس میں کون سی اتنی برائی ہے کہ آپ نے ساری توپوں کا رخ کیا کر دیا, حنفیہ کی طرف کر دیا, شوافے کی طرف بھی کر دیا لیکن ان کا نام نہیں لیں گے, حنابلہ کی طرف بھی کر دیا مگر ان کا نام نہیں لیں گے, مالکیہ کی طرف بھی کر دیا, نام صرف دیوبندیوں کا لیں گے. حالانکہ یہ توپیں حنابلہ کے خلاف امام احمد بن حنبل بھی اسی کے قائل ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, امام شافعی بھی, امام مالک بھی اس کے قائل ہیں. تو سب کے خلاف آپ نے توپوں کا رخ کر دیا. لیکن امام بہقی جو استدلال کر رہے ہیں بہت بعید استدلال ہے, مگر وہ کیا ہے آپ کے بالکل زبردست استدلال کیا انہوں نے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اب آپ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے کہ کولے زمین سے اٹھے رہے اتنے تو یہ حیا کے خلاف ہے. اس کی دلیل مشاہدہ ہے. ہر جو چیز حیا کے خلاف ہوتی ہے وہ جس میں حیا ہوگی تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حیا کے خلاف ہے یا نہیں ہے. فقہا نے یہ سمجھا ہے, آپ نہیں سمجھ رہے, لیکن فقہا نے کیا سمجھا ہے, یہی سمجھا ہے کہ عورت کی یہ حیا کے کیا ہے, منافی ہے, کہ وہ رمل نہیں کرے, وہ سینہ کڑانا اس موقع پر حیا کے, حالانکہ پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, پوری ڈھکی بھی ہوتی ہے, پھر بھی مناسب نہیں سمجھ. دوڑے گی صفا اور مروہ کی صحیح میں, اگر عورت برقعے میں دوڑ لے تو کیا اس میں حرج ہے, لیکن حیا کے کیا ہے, خلاف ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے سردہ کرے گی, اس لیے کہ حیا کے خلاف ہے, کوئی پردہ کھلنے کا خطرہ ہے اس میں. اور آپ یہ بھی دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب عورتوں کی امامت کی ہے تو عورتوں کے بالکل بیچ میں کھڑے ہو کے کی ہے, حالانکہ وہ حدیث جانتی تھی, نبی نے فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. تو پتہ چلا امامت کرنی ہو تو ایسے کراؤ جیسے میں کراتا ہوں, تو آگے کھڑے ہونا چاہیے تھا, مگر عورتوں کے بیچ میں. اس سے پتہ چلتا ہے حضرت عائشہ نے اس سے دلال کیا ہے کہ نماز میں عورت کی حیا کی لاج رکھنی ہے تو امام ظاہر نہیں ہونا چاہیے, نمایاں نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ ایک طرف صحابہ کو مسائل بتا رہی ہیں پردے کے پیچھے, مگر نماز میں اتنی حیا کہ بھائی بیچ میں امام کھڑا ہوگا, آگے نہیں کھڑا ہوگا, تاکہ وہ یعنی ایک پرومیننٹ نہ ہو, اس کا ایک تشخص ظاہر نہ ہو. تو اتنا سمٹایا جا رہا ہے نماز میں, ایک طرف اتنا سمٹایا جا رہا ہے کہ حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ عورت کی صحن کی نماز مسجد سے بہتر اور کمرے کی نماز وہ صحن سے بہتر ہے, اور پورا لپٹایا جا رہا ہے اس کو نماز میں, اتنی حیا کی لاج رکھی جا رہی ہے. دوسری طرف اس کو یہ کہا جائے گا کہ بالکل مردوں کی طرح وہ جو ہے وہ سرین پیچھے نکال کے بالکل اس طرح سے وہ مردوں کی طرح رکوع کرے اور بالکل اس طرح سے وہ سرین اوپر اٹھا کے وہ سردہ کرے. تو یہ تمام فقہا نے یہیں سے استدلال کیا ہے کہ بھائی اس میں عورت کو اپنی حیا کا خیال رکھنا ہے. تو جیسے اس بارے میں نبی کا قول موجود نہیں ہے,
صفا مروہ کی سعی میں. تو اسی طرح اس بارے میں بھی نبی کا قول اگر موجود نہ ہو تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے, کیونکہ نبی کے قول کے علاوہ قیاس بھی ایک مستقل دلیل ہے, جس کو آپ نے بھی اعتراف کر لیا امام بہقی کے طریقے سے کہ امام بہقی نے استدلال کیا اس سے, تو اور وہ آپ نے اس کو صحیح مانا استدلال کو. تو امام بہقی نے, کیونکہ وہ آپ کے اس کی تائید ہو رہی تھی تو وہ صحیح ہو گیا, اور جہاں تائید نہیں ہو رہی وہ سارے کیا ہو گئے غلط. اور اس میں غلط تو سب ہوئے, مگر نشانہ کون بنے گا؟ صرف بر صغیر کے علماء. نہ امام احمد بن حنبل کے خلاف یہ کلپ بنائے گا, نہ امام شافعی کے خلاف, صرف ہمیں دے گا اور کہے گا کہ انجینئر چونکہ آ گیا ہے تو سب کی دکانیں بند, اور دکانوں سے مراد صرف علماء دیوبند. حالانکہ انجینئر کے اس طرز عمل سے تو حنابلہ کا بھی نقصان ہو رہا ہے نا, مگر ان کو کبھی نہیں کہے گا. امام احمد بن حنبل کا بھی موقف غلط ثابت ہو رہا ہے, ان کو کبھی نہیں کہے گا. امام احمد بن حنبل سے صراحتاً پوچھا گیا کہ کیسے نماز پڑھے گی, اور فرمایا کہ سمٹ کے نماز پڑھے گی. حالانکہ امام احمد بن حنبل یہ حدیث صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں, یہ حدیث جانتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟